ہے کہ 2013 میں خیبر پختونخوا میں کپتان کی حکومت تھی. اس حکومت کا میں بھی حصہ رہا. اس کے بعد 2018 میں خیبر پختونخوا سمیت پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کپتان کا بات کرتے ہیں. ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا. وہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کبھی جلوس نکالتے ہیں, لیکن ان کا جلوس میرے خیال میں 20-25 لوگوں سے زیادہ نہیں, اس میں لوگ شامل نہیں ہوتے. وہ آپ سب کو پتہ ہے. اور مہنگائی کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو جاننا پڑے گا اور اس میں سوچنا پڑے گا. ہماری اشیاء آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. لیکن یہ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان بھی عمران خان اس مہنگائی کی دلدل سے اس پاکستان کو ضرور نکالے گا. مجھے پتا ہے میرے کپتان کا, مجھے یقین ہے, اور انشاءاللہ مجھ سمیت مجھے یقین ہے کہ آپ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ڈٹ کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جو خیبر پختونخوا کا رہائشی ہو ان کی جیب میں ہر وقت 10 لاکھ روپے کا چیک نقد موجود ہوتا ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے, یہ ان کی خواہش تھی. اور جب ہم اقتدار میں آئے, جب میں وزیر اعلیٰ بنا, تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے بار کہا تھا کہ محمود خان جب آپ ہر صبح اٹھا کرے تو پہلے آپ نے غریب کے لیے سوچنا ہے. تو یہ وہی عمران خان صاحب کی سوچ تھی اور ہے, جو آج الحمدللہ ہیلتھ کارڈ آپ کے پاس موجود ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو, لیکن اگر ہو تو اس کو یہ یقین ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا عمران خان کی ویژن کے مطابق آپ کو بالکل ہیلتھ سہولیات, سیڈز, یہ سب چیزیں ہم کو رعایتی قیمت پر خیبر پختونخوا کی حکومت مہیا کرے گی. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن کارڈ کے حوالے سے, اور وہ یہ کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ تر نوجوان ہیں, اگر ان کے نمبر اچھے ہیں اور ان کے وسائل ٹھیک نہیں ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں ہم ان کو مفت داخلہ دلوائیں گے اور ان کے سارے اخراجات اٹھائیں گے. فوڈ کارڈ کے حوالے سے مہنگائی ہے, بالکل مہنگائی ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد فوڈ کارڈ, جسے پہلے لوگ راشن کارڈ کہا کرتے تھے, انشاءاللہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں, میری خواہش ہوگی کہ 4-5 جو ضروری چیزیں ہیں جس میں آٹا, دال, چاول, چینی اور گھی, یہ ہم اپنے غریب بھائیوں کو ان کے گھر کے دہلیز پر مہیا کریں, ان کو فری. اس کے علاوہ میں نے اپنے بجٹ تقریر میں ایک اور وعدہ کیا تھا, جو ہمارے ائمہ کرام ہیں ان کو اعزاز ملے گا. اگر آپ ایک طرف دیکھ لیں تو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے مدینہ کی ریاست کے حوالے سے, یہ وہی چیزیں ہیں جو